اللہ تعالیٰ سے تعلق سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں ہم یہ سنانے کا شرف حاصل کریں گے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے قسموں کا تعلق ہے۔ تو سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کا 5 قسموں کی تعلق کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 نام مذکور ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کی کل آیات 7 ہیں۔ تو شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اور اس سے اگلی 4 آیات میں بندے کا اللہ کے ساتھ 5 تعلق کا ذکر ہے۔ یہی آج کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس نام اور بندے کے تعلق کے درمیان جو مناسبت ہے، جو نسبت ہے، ہم نے وہ سننا ہے، سنانا ہے۔ تو حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے 5 نام کیا ہیں کہ وہ 3 آیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک 3 آیات۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام۔ پہلا نام اللہ، دوسرا نام ہے رب، تیسرا نام ہے رحمان، چوتھا نام ہے رحیم، 5واں نام ہے مالک۔ اب آپ نے توجہ سے کوشش کریں کہ یہ نام جو میں نے بتائے وہ یاد رکھیں۔ پہلا نام ہے اللہ، دوسرا نام ہے رب، تیسرا رحمان، چوتھا رحیم، 5واں مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمانا اس بات کی دلالت ہے کہ اس سے سورہ مبارکہ میں بندوں کا اللہ سے 5 اقسام کے تعلق ہیں، اور ان تعلق کو بیان فرمایا رب ذوالجلال نے۔ تو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا نام الحمدللہ، پہلی آیت کے پہلے حصے میں اللہ کا پہلا نام اللہ موجود ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت پر دلالت کرتی ہے۔ لفظ اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ نام بتا رہا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کی سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب ذوالجلال کا نام اللہ ہے اور یہ اللہ کی صفت الوہیت پر دلالت کرتا ہے، تو رب ذوالجلال نے ادھر فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میری شان، میری صفت الوہیت ہے، میرے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، میرے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، میں ہی عبادت کا مستحق ہوں، میں ہی سجدے کا مستحق ہوں۔ تو ادھر جب رب ذوالجلال نے بندوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا تو پہلی 3 آیات میں اپنے ناموں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد چوتھی آیت میں بندوں کا ذکر ہے۔ تو بندوں کا ذکر جب اس نے شروع فرمایا تو کیا ہے؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، مولا کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ادھر رب ذوالجلال نے فرمایا میری شان الوہیت، اور میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں اللہ ہوں۔ بندو، اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو تعلق قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو۔ عبادت کے بغیر مجھ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ جتنا تمہارا تعلق عبادت بڑھے گا اتنی ہی میری الوہیت کی
جو فیض ہے، وہ جو قرب ہے، وہ جو رب ذوالجلال جو تمہیں قرب دے گا، جو تمہیں اپنا نزدیک کرے گا، وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو ادھر رب ذوالجلال کا پہلا نام اللہ، اور ادھر بندوں کا رب ذوالجلال کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ تعلق جو ہے وہ تعلق عبادت ہے۔ اجمالاً یہ بھی سن لیں کہ بندوں کے جو تعلق ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ پہلا تعلق عبادت ہے، اور دوسرا تعلق استعانت ہے، تیسرا تعلق ہدایت ہے، اور چوتھا تعلق استقامت ہے، اور پانچواں تعلق نعمت ہے، تعلق نعمت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے پہلا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو میرا نام لفظ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور جب میں نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا اسی صورت میں اپنے بندوں کا تعلق اپنے ساتھ بیان کیا، تو وہ میں نے کیا بیان کیا؟ ایاک نعبد۔ تو میرے بندو، اگر مجھ سے پہلا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں یہ عرض کرو، ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام، سورہ فاتحہ کہ پہلی آیت میں دوسرا حصہ آتا ہے رب العالمین۔ رب کا معنی یہ ہے لغت میں، رب اس سے کہتے ہیں جو رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ کسی ادنا کو اعلیٰ کر دے، کسی پست کو بالا کر دے، نیچے کو کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہی تو پالنا ہے بھائی، کمزور کو طاقتور بنا دیا، چھوٹے کو بڑا کر دیا، اسی کو تو پرورش کہتے ہیں، اسی کو تو پالنا کہتے ہیں۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ پالنا۔ فرمایا رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس کی صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے، وہ اپنے بندوں کی ضرورت کو پورا کرے، ضرورت کو پورا کر دے۔ تو بندوں کی ویسے اس دنیا میں بے شمار ضرورتیں ہیں، مگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ مدد جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے رب جو فرمایا، رب کا معنی ہے کہ وہ حقیقی مددگار ہے۔ اگر آپ کسی کمال میں، مدد کیا ہے؟ مدد کا معنی کیا ہے؟ مدد کا معنی یہ ہے اگر کسی کو کسی حصول کی وجہ سے پیدا کیا گیا، کسی کو کسی حصول کی بنا پر پیدا کیا گیا، اس کو نقطۂ کمال تک پہنچانا مدد ہے۔ اور اگر آپ کسی کمال میں آگے تک جانا چاہتے ہیں، وہ کمال جسمانی طاقت کا کمال ہو، وہ کمال مال و زر ہو، وہ کمال اخلاق و روحانیت کا کمال ہو، وہ کمال جو ہے کسی جاہ و منصب کا کمال ہو، الغرض کوئی بھی کمال ہو، کسی بھی کمال میں آپ انتہا تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اس کمال کے لائق بنا دے، اس کمال تک پہنچا دے، تو اس سے بڑھ کر کیا مدد ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی مدد ہے کہ جو بندہ جس کمال تک پہنچنا چاہتا تھا، یا جس کمال کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اس کمال تک اس سے پہنچا دیا گیا۔ تو یہ رب کا معنی ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کی صفت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رفتہ رفتہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا، ایک وقت وہ تھا بندہ چل نہیں سکتا تھا، ایک وقت وہ تھا بندہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس بندے کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ تو یہ سب سے بڑی مدد ہے۔
تو یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا میں رب ہوں اور میری شان ربوبیت یہ ہے کہ میں تمہارا حقیقی مددگار ہوں۔ ادھر یہ فرمایا، اور ادھر بندے کا تعلق، دوسرا تعلق کیا ہے؟ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ بندے اگر مجھ سے دوسرا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ میری بارگاہ میں التجا کر، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا حقیقی مددگار ہے، تو ہی مدد فرمانے والا ہے، تو میری بارگاہ میں استعانت طلب کر، مجھ سے مدد مانگ۔ تو یہ دوسرا نام اور بندے کا دوسرا تعلق، اس کا نام اللہ تھا تو بندے کا تعلق عبادت قائم ہو گیا، اس کا نام رب ہے تو بندے کا تعلق استعانت قائم ہو گیا۔ اب اس رب ذوالجلال کا اس صورت میں تیسرا نام کیا ہے؟ الرحمن۔ رحمان کا معنی ہے مہربانی فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا، اور رحمان کا معنی جو ہے اس معنی کا رنگ، اور اس رحمان کی رحمت دنیا میں ہر کسی پر مہربانی کرنے پر غالب ہے۔ یعنی رحمان کا معنی یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے جو اس دنیا میں ہر کسی پر مہربانی فرماتا ہے، چاہے گناہگار ہے، سیاکار ہے، چاہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی پر وہ اس دنیا میں مہربانی فرماتا ہے۔ تو مہربانی کیا ہوتی ہے؟ مہربانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ضرورت کو پورا کر دینا، انسان کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ یوں تو اس دنیا میں انسان کی بے شمار ضرورتیں ہیں، مگر انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس سے سیدھی ہدایت مل جائے، ہدایت اس سے نصیب ہو جائے، سیدھا راہ مل جائے، وہ جو راہ جو ٹیڑھا نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ مل جائے، سیدھی ہدایت مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ضرورت اس دنیا میں انسان کی یہ ہے کہ وہ انسان ہدایت چاہتا ہے، وہ گمراہی نہیں چاہتا۔ انسان گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے، نفس گمراہ کرتا ہے، جاہ و منصب کی خواہش گمراہ کرتی ہے، بیوی بچوں کی محبت گمراہ کرتی ہے، مال و دولت کی خواہش گمراہ کرتی ہے۔ الغرض اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، تو انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤں، گمراہی سے بچ کر زندگی بسر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا میری شان رحمانیت ہے اور میری شان رحمان ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں رحمان ہوں، اور میری رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہر کسی کو ہدایت دوں، بشرط یہ کہ بھی ہدایت چاہنے والا ہو، بشرط یہ کہ بندہ ہدایت چاہنے والا ہو۔ تو بندے اگر تو مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تیسرا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، مجھ سے میری رحمانیت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، پھر میری بارگاہ میں التجا کر اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام، اور ادھر بندے کا رب ذوالجلال سے تیسرا تعلق، اور وہ تعلق ہدایت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا چوتھا نام ہے رحیم، الرحمن الرحیم۔ رحیم جو ہے، رحیم کی رحمت آخرت کے ساتھ خاص ہے، یعنی رحیم کا معنی یہ ہے کہ وہ رحمت فرمانے والی ذات جو آخرت میں مومنین پر نہایت رحم فرمانے والا، چونکہ آخرت میں کافروں پر رحم نہیں ہوگا، آخرت میں اس کی مہربانی، آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنین پر ہے،
اور یہ رحیم کی رحمت، اس کا غلبہ آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ لطف و کرم فرمائے گا۔ اب آخرت کی رحمت کسے ملے گی؟ آخرت کی رحمت کسے ملے گی؟ وہ جو سیدھے راستے پہ آنے کے بعد بھٹک جائے، وہ جو رب ذوالجلال کا نام لے کر مسلمان ہونے کے بعد پھر بہک جائے، اس سے آخرت کی رحمت ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ رحمت اس سے ملے گی جو اپنے رب کا نام لے لیا پھر کٹ مر جائے، اس پر استقامت اختیار کرے۔ اللہ کا نام لے لیا تو اب مشکلات آئیں، ہزارہا مخالفتیں ہوں، مصائب و آلام کی آندھیاں آ جائیں، ہر طرح سے مخالفت ہو اور کفار جینا حرام کر دیں، فاسقین جینا حرام کر دیں، ایسے حالت میں اس کا ایمان جو ہے بچ جائے، وہ ہر تکلیف کو برداشت کرے، وہ اپنی جان تک قربان کرے مگر اپنا ایمان کا سودا نہ کرے، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے ایمان کے راستے پر، تو آخرت کی رحمت تو اس سے ملے گی۔ ایمان لانے کے بعد چند ٹکوں کے خاطر یزید کے ساتھ ہو جائے، چند ٹکوں کے خاطر یزیدیت کا نعرہ بولے، ایمان لایا اور پیسے مال و دولت کی جو ہے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، کبھی جاہ و منصب کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، کبھی جو ہے وہ یزید کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، تو اس سے آخرت کی رحمت نہیں ملے گی۔ آخرت کی رحمت اسی کو ملے گی الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے۔ استقامت والوں کو آخرت کی رحمت نصیب ہوگی۔ تو سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ استقامت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا عمل تھوڑا کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ عمل کرو۔ اگر رات کو اٹھنا نصیب ہوا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی، ایک دن 12 پڑھ لی، دوسرے دن اٹھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم 2 رکعت ہی پڑھو، عمل تھوڑا رکھو مگر اس عمل پر استقامت اختیار کرو، ہمیشہ کرو، ہمیشہ اس کو کرو۔ تو یہ استقامت بندے کی کرامت ہے۔ ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنا، اور جو اس استقامت پر قائم رہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، ادھر فرمایا کہ میں رحیم ہوں اور ادھر فرمایا کہ میرے بندے اگر اس صفت میں میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے استقامت مانگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا وہ راستہ دکھا جو استقامت والی ہو، وہ راہ دکھا جو استقامت والی راہ ہو، جس پر ہم استقامت کے ساتھ قائم رہ سکیں تاکہ ہم منزل مقصود کو پا سکیں۔ اگر بندہ راستے پہ چل رہا ہو، جس منزل پہ جانا ہو، وہاں جانے سے پہلے راستہ کھو جائے یا خود گم ہو جائے تو پھر مقصد تو پورا نہ ہوا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس راستے پر چلنے کا، اس راستے پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک منزل ہے، اس تک جانا ہے، اس سے پانا ہے، تو اس سے تو وہی پائے گا جو اس راستے پر استقامت اختیار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ فاتحہ میں، فرمایا میرا نام رحیم ہے، اور اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو یہ تعلق استقامت ہے، اور یہ تعلق استقامت مجھ سے طلب کرو، مجھ سے یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ دکھا، استقامت والی راہ دکھا۔ اب دیکھیں اسی کا بیان سورۃ العصر میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا نور اپنے اندر جذب کر لیا،
عمل صالح کے نور سے منور ہو گئے، عمل صالح کر لیا، وتواصوا بالحق، پھر انہوں نے حق کو تھام لیا، حق کو تھام لیا۔ تھامنا آسان بات ہے، حق کو تھامنا آسان بات ہے، ہر تھامنے کو تو ہر کوئی جذبے میں آ کے تھام لے گا، مگر حق کو تھام کر صبر کے راہ پر چل پڑے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کو تھام کر صبر کے راستے پہ چل پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کو تھام لیا، استقامت اختیار کر لی، صبر اختیار کر لیا۔ وہ صبر مشکلات کا ہو، وہ صبر موت کا ہو، زندگی جا رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، اولاد کو آپ کے سامنے ذبح کر دیا جائے، بیوی بچوں کو ذبح کر دیا جائے، مگر آپ کا ایمان جو ہے وہ کم نہ ہو، آپ اپنے رب ذوالجلال کا نام نہ چھوٹے زبان سے۔ بیوی جاتی ہے چلی جائے، بچے کو میرے سامنے ذبح کرتے ہیں کرو، اگر میری بیٹی کو ذبح کرتے ہو کرو، میرے خاندان سارا لوٹتے ہو لوٹو، مکان گراتے ہو گراؤ، مصائب و آلام کی آندھیاں اس کی بارشیں مجھ پر برسانا چاہتے ہو برسا لو، مگر میں وہ مومن ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام۔ میرا ایمان وہ نہیں ہے، میرا ایمان وہ نہیں ہے جو بریانی کی پلیٹ پر بک جائے، میرا ایمان وہ نہیں ہے جو دنیاوی دولت پہ بک جائے، وہ ایمان نہ رکھو جو بک جائے، ایمان وہ رکھو جو استقامت والی ایمان، استقامت والا ایمان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحیم ہوں تو مجھ سے استقامت طلب کرو، مجھ سے کیا طلب کرو؟ استقامت طلب کرو۔ یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں۔ اس کے بعد بندہ عرض کرتا ہے، اس کے بعد رب نہیں فرماتا، اس کے بعد بندہ عرض کرتا ہے، اور رب ذوالجلال نے بندے کو یہاں پہ سکھایا میرے بندے میری بارگاہ میں تو نے کیا کیا مانگنا ہے۔ پہلا تعلق عبادت مانگو، ایاک نعبد، دوسرا تعلق استعانت مانگو، وایاک نستعین، تیسرا تعلق ہدایت مانگو، اہدنا الصراط، اور چوتھا تعلق استقامت مانگو، صراط المستقیم۔ اب اس کا ایک 5واں نام بھی ہے، وہ ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مالک ہوں، اور اگر میری صفت مالکیت میں مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو میرے بندو میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں التجا کرو۔ وہ التجا کیا کرو؟ نعمت، طلب نعمت، مجھ سے نعمت مانگو، مجھ سے نعمت طلب کرو۔ یہ طلب نعمت بندے کا 5واں تعلق ہے، تعلق نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا میں مالک یوم الدین ہوں، ادھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ الہی ہمیں وہ راستہ دیکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمت کی، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے نعمت کی۔ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اس مالک یوم الدین میں جزا بھی شامل ہے، سزا بھی شامل ہے۔ فرمایا میں مالک یوم الدین ہوں، میں جزا کا بھی مالک ہوں، میں سزا کا بھی مالک ہوں، کسی کو جزا دیتا ہوں، کسی کو سزا دیتا ہوں، جس کو جزا دے دوں اس کو نعمت دیتا ہوں، جس کو سزا دے دوں وہ اپنے آپ پر وہ غضب یافتہ ہو گیا، وہ اپنی نالائقی کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اس نے غضب کو لازم کر لیا تو اس سے میں غضب دیتا ہوں۔ تو فرمایا چونکہ
میری مالکیت کی شانیں بھی دو ہیں، جزا بھی ہے سزا بھی ہے، تو میرے بندے بھی دو ہیں، انعمت علیہم، کچھ بندے وہ ہیں جن پر میری نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دیکھا جو گمراہ ہوئے۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہوئے جو اپنی بدبختی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، مغضوب ہو گئے، تو فرمایا میرے بندے بھی دو ہیں، اور میری شان مالکیت کی شانیں بھی دو ہیں، تو میرے بندے اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو تعلق کیا قائم کرنا ہے؟ طلب نعمت کا تعلق قائم کرو، دعا کرو، انعمت علیہم، الہی ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ تو جب اس راستے کی دعا مانگ لی اور رب ذوالجلال نے اس راستے کی وضاحت فرما دی کہ یہ راستہ کن کا ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ راستہ کون سا راستہ، جس راستے پر میں چل رہا ہوں کیا وہ راستہ انبیاء کا ہے؟ کیا اس راستے پر چلنے والے انبیاء کے عاشق ہیں، نبی علیہ السلام کے باادب ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، پھر دوسرا دیکھو کیا یہ صدیقین کے ساتھ چلنے والے ہیں یا صدیقین کے گستاخ ہیں، یہ شہداء کے گستاخ ہیں یا ماننے والے ہیں، یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں یا گستاخ ہیں؟ اگر یہ چاروں صفتیں اگر اس راستے میں موجود ہیں، انبیاء کی محبت بھی اس صراط میں موجود ہے، اور صدیقین کی محبت بھی اس راستے پر موجود ہے، شہداء کی محبت بھی اس راستے پر موجود ہے، اولیاء کی محبت بھی اس راستے پر موجود ہے، تو سمجھ جاؤ یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پر استقامت مانگو، اسی راستے پر استقامت مانگو۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا پہلا نام کیا تھا؟ اللہ۔ اس کا پہلا نام اللہ، تو اس نے بندے کو جو سبق دیا وہ سبق کیا تھا؟ تعلق عبادت کا سبق دیا۔ اس کا نام رب تھا، تو اس نے اپنے بندے کو تعلق استعانت کا سبق دیا۔ اس کا نام رحمان تھا، تو اس نے اپنے بندے کو تعلق ہدایت کا سبق دیا۔ اس کا نام رحیم تھا، تو اس نے اپنے بندے کو تعلق استقامت کا سبق دیا۔ تو یہ جو 5 تعلق ہیں، ان میں سے ہر تعلق کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے، اپنی لذت ہے۔ تعلق عبادت اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے، تعلق استعانت اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے، اور تعلق ہدایت ایک وقت مانگتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، تعلق استقامت بھی ایک وقت مانگتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہر تعلق کا ایک الگ رنگ ہے۔ آئیے تعلق عبادت، آخری بات، تعلق عبادت کا ایک رنگ، تعلق عبادت کی ایک خوشبو، تعلق عبادت کی ایک لذت سننے سنانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہمیں تعلق عبادت کا وہ رنگ عطا کر دے، تعلق عبادت کی وہ خوشبو عطا کر دے، تعلق عبادت کی وہ لذت عطا کر دے جو رب ذوالجلال نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی میں تیری کس صفت کے ساتھ تیرا قرب حاصل کروں، تیری کس صفت کے ساتھ تیرا قرب حاصل کروں، تیرے قریب ہو جاؤں، کیونکہ میں نے تیری ہر صفت کے ساتھ تیرا قریب ہونے کی کوشش کی، تیری صفت سخا کے ساتھ متصف ہونے کی کوشش کی، صفت سخا کے ذریعے سے تیرے قریب ہونے کی میں نے کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں،
میں نے صفت عفو و درگزر، معاف کرنا، لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس صفت کے ساتھ تیرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی عیبوں کو چھپانے والا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے تیرے صفت علم کے ساتھ، صفت علم کے ذریعے سے تیرے قریب آنے کی میں نے کوشش کی۔ مولا جب میں نے دیکھا اس صفت کو میں نے اپنایا، میں عالم بھی ہوا، میں حافظ بھی ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ تو سب سے بڑا عالم ہے، تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی علیم نہیں ہے، مولا کریم اب بتا میں تیری کون سی صفت اختیار کروں، کس صفت کے ذریعے سے کوشش کروں کہ تیرے قریب آ جاؤں، تو مجھے اپنا قرب عطا کرے، تو مجھے اپنا قریب کر لے، کوئی ایسی صفت بتا دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے وہ صفت اختیار کر جو صفت میری نہیں ہے، وہ صفت اختیار کر جو صفت مجھ میں نہیں ہے۔ مولا کریم تو خالق ہے، مالک ہے، ساری صفتیں تیری ہیں، ساری مخلوق کو تو نے پیدا کیا، ہمارے اندر جو صفتیں ہیں اس کا بھی خالق تو ہے، پھر وہ کون سی صفت ہے جو تجھ میں نہیں ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ صفت صفت عبادت، عابد بن کر، عبادت کرنے والا بن کر میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر، کیونکہ میں عبادت نہیں کرتا، میری صفت صفت عبادت نہیں ہے، میں عبادت کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہوں مگر عبادت نہیں کرتا۔ عبادت کا معنی یہ ہے، عبادت کی اصل یہ ہے کہ بندہ عاجز ہو جائے، اس لیے سجدے میں سر رکھتا ہے بندہ، جو جسم کا اہم ترین حصہ ہے، اس حصے کو بندہ جب سر کو زمین پر رکھتا ہے اور رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، میں اعلیٰ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، میں عاجز ہوں، میرا رب اعلیٰ ہے۔ تو عبادت کی اصل یہ ہے کہ بندہ عاجز ہو جائے۔ تو بندے میں عاجز نہیں ہوتا، عاجز بن کر میری بارگاہ میں آ جا، میں عاجز ہونے سے پاک ہوں، تو عاجز بن کر میری بارگاہ میں آ جا۔ تو رب ذوالجلال نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الہام فرمایا کہ صفت عبادت کے ساتھ، صفت عاجزی کے ساتھ میرے قریب آ جا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو کچھ سنایا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔